بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. گزشتہ ہم نے جو آیات پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اور قیامت کا تذکرہ تھا، اور قیامت کے تذکرے کے ساتھ ساتھ اخیر میں یہ بھی بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل کی ہیں انبیاء علیہم والسلام پر، جو وحی نازل کی اور یہ جو قرآن نازل کیا ہے، بعض ایسے لوگ ہیں جو ان آیاتوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان باتوں کو نہ سنیں، ان باتوں پر ایمان نہ لائیں، حق غالب نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی اور ان کے لیے عذاب من رجز علیم کا تذکرہ فرمایا۔ اب آگے ہم چلتے ہیں، جو آج آیتیں ابھی پڑھی، وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ تو پیچھے تذکرہ آیا ان لوگوں کا جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، جو قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اہل علم ہیں، یرا، وہ جانتے ہیں، الذین اوتوا العلم، جو لوگ اہل علم ہیں، جن کو اللہ نے علم دیا ہے۔ علم سے مراد صحیح سمجھ اور صحیح علم، اور بعض وہ لوگ جن کو گزشتہ کتابوں کا، تورات اور انجیل کا علم تھا اور وہ مزاج کے اعتبار سے سمجھدار اور منصف تھے، تو وہ لوگ جو اہل علم ہیں، چاہے اس زمانے میں جب قرآن نازل ہوا تب بھی اور اب بھی، جو لوگ سمجھدار ہیں، اہل علم ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ الذی انزل الیک من ربک، کہ جو کچھ نازل ہوا آپ کی جانب، آپ کے رب کی جانب سے، وہ بالکل برحق ہے۔ تو ایک طرف تو وہ تھے جو اہل باطل ہیں، جو قرآن کو غلط قرار دیتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے تو عذاب من رجز علیم کا ذکر تھا، اور ایک طرف اہل علم ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اہل علم اور منکر قرآن، یہ دو مقابل جماعتیں ہو گئیں۔ تو جو اہل علم ہیں وہ یقین رکھتے ہیں اس بات کا کہ آپ کے رب کی جانب جو کچھ اتارا گیا ہے، اللہ کی جانب سے جو کچھ وحی کی گئی ہے، جو قرآن نازل کیا گیا ہے، وہ حق ہے۔ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور یہ قرآن راستہ بتاتا ہے، ہدایت دیتا ہے اس اللہ کی جانب، اس اللہ کے راستے کی جانب جو انتہائی غلبے والا ہے، قابل تعریف ہے۔ وَيَهْدِي، ہدایت دینا، راستہ بتانا، اور یہ قرآن راستہ بتاتا ہے اس اللہ کی جانب، اس اللہ کے راستے کی جانب جو العزیز الحمید، جو انتہائی غالب ہے اور قابل تعریف بھی ہے بڑا قوت والا، بڑا غلبے والا، چاہے تو ایک لمحے میں سب کو تباہ کر دے، لیکن وہ تباہ نہیں کرتا، وہ عنایت کرتا ہے، اس لیے وہ الحمید ہے۔ لوگ اس کی حمد بیان کرتے ہیں، وہ قابل تعریف ہے، لوگ دنیا میں اس کی حمد کرتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ نہ مانیں، جو مانتے ہیں وہ حمد بیان کرتے ہیں۔ آخرت میں اللہ کے حمد بیان کریں گے، سورت کی ابتدا وہیں سے ہوئی تھی۔ تو اس آیت میں ایک تو اس کا پیچھے سے تعلق ہو گیا کہ ایک طرف منکر تھے، ایک طرف اہل علم ہے۔
اور اس آیت کا تعلق آگے سے بھی ہے کہ اہل علم، اور اس کے مقابلے میں آگے والی آیت آئی وقال الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں وہ منکر ہیں اس کے، تو پیچھے بھی منکر کا ذکر تھا، اور اب اہل علم ہیں جو ماننے والے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو لوگ نہیں مانتے حق بات کو، چاہے قرآن کو حق نہیں مانتے، قرآن کو حق نہیں مانتے، قیامت کو اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو حق نہیں مانتے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اہل علم نہیں ہے، وہ جاہل ہے۔ چاہے ان کو ہم دنیاوی حیثیت سے ہم بہت بڑا پروفیسر سمجھتے ہوں، بہت بڑا ڈاکٹر سمجھتے ہوں، یا بہت بڑا کسی سند یافتہ اور ڈگری والا سمجھتے ہوں، لیکن قرآن کی اصطلاح میں وہ اہل علم نہیں ہیں، اس کے مقابل ہیں گویا کہ اہل جہل ہیں۔ اس سے ہمارے لیے ایک سبق ہے، ہم اگر دین کی بات سن کر، ایسا بہت سی مرتبہ ہوتا ہے اس لیے بتا رہا ہوں، دین کی بات سن کر اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اسلام تو بہت اچھا مذہب ہے، اس میں تو بہت خوبیاں ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا اسلام اتنا اچھا مذہب ہے، اس میں بڑی خوبیاں ہیں، وہ تو اس میں تو شدت نہیں ہے، اس میں تو لوگوں کے راحت اور آرام اور ان چیزوں کا بہت خیال رکھا گیا ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام ہمیں تفریح سے اور غیبت سے اور اس طرح کی چیزوں سے منع کرے، کسی کا مذاق اڑانے سے؟ اس لیے کہ وہ تو تفریح ہے، اس کے بغیر تو انسان کی مجلسوں کا مزہ نہیں رہتا۔ یہ بات عقلاً جتنی بھی جس انداز سے بھی بیان کی جائے، عقل سے بھی اس کا جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال اس کا مطلب ہے کہ یہ بات کہنے والا جاہل ہی ہو سکتا ہے۔ قرآن کا مقابلہ ہے نا، قرآن کی بات حق ہے، اگر وہ بات کسی کے عقل میں نہیں آتی، پتہ نہیں میری عقل کو کیا ہو گیا کہ یہ بات میرے ذہن میں نہیں آتی، لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، وہ حق ہی حق ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ انسان اپنے آپ کو سمجھا دے، میری عقل غلطی کر سکتی ہے لیکن شریعت غلطی نہیں کر سکتی۔ اس سے آگے میں ہم اپنے لیے ہمارے حالات کے لحاظ سے بتاتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو یہ سمجھا دیں کہ ہمارے وہ حضرات فقہا جنہوں نے اپنی زندگیاں اپنے علم کے لیے، دین کے لیے وقف کر دیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ اس طرح ہے اور میری عقل میں نہیں آتا، تو ٹھیک ہے، مجھے سمجھنے میں کہیں غلطی ہوئی ہے۔ ان حضرات کی تحقیقات سب کی میں غلط کہوں، ہمارے تمام ان حضرات نے جو فتاویٰ لکھے ہیں وہ غلط، اور میری عقل میں نہیں آتا تو اچھا میں اس کو غلط کہہ دوں اور میری رائے کو صحیح قرار دوں، یہ بھی جہالت کی علامت ہے۔ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد، اور جو لوگ کافر ہیں وہ تو قیامت کے منکر ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں هل ندلكم، کیا ہم تمہیں بتائیں، على رجل، ایسا شخص، مذاق اڑاتے تھے۔ دیکھو دیکھو ایک آدمی ہے، وہ بتاتے ہیں کیسا آدمی ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس کی اتنی اچھی صفات ہیں، ان کا کوئی تذکرہ نہیں، وہ الصادق ہے، وہ الامین ہے، وہ صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، وہ پاک دامنی کا حکم دیتا ہے، ان چیزوں کا کوئی تذکرہ نہیں۔ مذاق اڑانا ہے تو وہ چیز جو ان کو صحیح سمجھ میں نہیں آتی، ان کی عقل میں نہیں آتی، اور لوگ اس کی جس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اسی بنیاد پر کہ دیکھو ہم ایسا آدمی بتاتے ہیں، ندلکم علی رجل، کیا تمہیں بتائیں ایسا آدمی، ینبئکم، جو تمہیں یہ بتاتا ہے، یہ خبر دیتا ہے، اذا مزقتم کل ممزق، جب تم پوری طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، یعنی زمین کے اندر جا کر مٹی میں مل کر ختم ہو جاؤ گے، ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، تو تم نئی خلقت میں، نئی پیدائش میں پھر آ جاؤ گے۔ دیکھو ایسے لوگ ہیں دنیا میں، ایسا آدمی ہے جو یہ بات کرتا ہے، مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ یہ آدمی جو بات کہہ رہا ہے، یہ پیغمبر یہ جو بات کہہ رہا ہے، اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بات آگے پہنچا رہا ہے، یہ تمہاری قوم کا آدمی ہے، یہ وہی ہے جس کو تم ہمیشہ الصادق الامین کہتے تھے، اس کا کام ہے بات آگے پہنچا دینا، وہ پہنچا رہا ہے، اور تم یہ سوچو کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے، تو تمہیں انکار کی کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ کی قدرت کو نہیں مانتے؟
کیا ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دکھائیں کہ اللہ تعالیٰ کن کن چیزوں پر قادر ہے، پھر مانو گے؟ پھر بھی نہیں مانتے۔ بہرحال ابھی تو کافروں کا کلام چل رہا ہے کہ کفار یہ کہتے ہیں هل ندلکم علی رجل، کیا ہم تمہیں بتائیں ایسا شخص جو تمہیں اس بات کی خبر دیتا ہے کہ جب تم پوری طرح ریزہ ریزہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے تو نئی خلقت میں آ جاؤ گے۔ افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس شخص نے یہ جو اس طرح کی بات کرتا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں کہتا ہے، یا اس کو جنون ہو گیا۔ دو میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ قبر میں جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا یہ اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں بناتا ہے، بہتان، افترا علی اللہ کذبا، یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو جنون ہو گیا، دماغی حالت صحیح نہیں تو اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ حالانکہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ شخص جھوٹ ہو نہیں سکتا، کسی بھی درجے میں جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں، اور ہم نے 40 سال تک ہم نے ان کو دیکھا، بلکہ 40 سے زیادہ سال تک ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ ہمیشہ سچ ہی بولتے رہے، سچ ہی بولتے رہے۔ وہ تو 40 سال کی عمر میں جو کچھ حالات پیش آئے، اس کے بعد پھر مزید تقریباً 2.5-3 سال کے بعد 43 سال کی عمر میں جب آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں تک بات پہنچا دیجئے، قم فانذر، پھر لوگوں نے تکذیب شروع کی۔ اس وقت تک تو ہمیشہ سچے ہی سچے تھے، نیک ہی نیک تھے، تو اس لیے وہ بھی جانتے تھے کہ جھوٹ نہیں ہے، وہ بھی جانتے تھے کہ جنون نہیں ہے۔ اتنا بہترین کلام جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، کسی مجنون کا کلام ہو سکتا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، نہ پیغمبر جھوٹے ہیں، نہ پیغمبر کو کوئی جنون ہوا، بلکہ بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب میں اور دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، وہ عذاب میں اور دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے فی العذابی، عذاب میں ہوں گے آخرت میں، یہ بھی معنی ہے۔ والضلال البعید، تو عذاب کا تعلق آخرت سے ہو، ضلال البعید کا تعلق دنیا سے ہو، کہ آخرت میں تو وہ عذاب میں ہوں گے اور دنیا میں وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں کہ حق کے قریب بھی نہیں آتے۔ ایک مفہوم ہو گیا۔ لیکن ہم اس کو محدود نہ کر دیں کہ یہی معنی ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ بھی تو بڑے جامع اور عام ہوتے ہیں، تو ہم معنی یہ لیتے ہیں کہ لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب، عذاب سے ٹھیک ہے آخرت کا عذاب بھی اور دنیا کی سزا بھی، اور دنیا کی جو سزا ہے، عذاب ہے، اس کی بھی بہت سی اقسام ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک قسم یہ بھی ہے اس عذاب اور سزا کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ جو بالکل سچا اور بالکل صحیح اور نیک آدمی ہے وہ بھی جھوٹا نظر آتا ہے۔ بہت عجیب نکتہ ہے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا یہاں پر، کہ عذاب کا ایک اثر یہ ہے کہ ان کو نبی بھی جھوٹا نظر آتا ہے۔ نیک آدمی صالح اور نیک اور ولی ہوتا، وہ تو ولی ہوتا، ایک نبی جس کو معجزات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی سچائی کو ظاہر فرما دیا، جن کو ہمیشہ یہ سچا دیکھتے رہے، وہ بھی جھوٹا نظر آ رہا ہے۔ یہ عذاب کا اثر ہے۔ ہمارے لیے ایک سبق ہے، ہمیں ہر آیت میں یہ دیکھنا ہے ہمارے لیے کیا سبق، ہمارے لیے سبق۔ سبق کیا ہے؟ کہ جب انسان کسی جرم میں اور گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو حق اور باطل کی پہچان اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ اب حق اس کو باطل نظر آنے لگتا ہے اور باطل حق نظر آنے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے کبھی ایسی چیز انسان کو یہ محسوس ہو کہ اچھا ایک چیز سب کو سمجھ آ رہی، مجھے نہیں آ رہی، تو اس پر انسان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ لوگ غلط سمجھے ہیں، میں صحیح سمجھا ہوں۔ استغفار کی ضرورت ہے، شاید حق و باطل کی تمیز اٹھا لی گئی ہو، عذاب آیا ہو اس پر، یہ بھی احتمال ہے۔ اپنے بارے میں انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، لیکن نہیں، جو میں نے کہہ دیا وہ صحیح اور جو دوسرے کہتے ہیں وہ غلط۔ کتنا آسان ہے، نہ اپنی غلطی ماننے کی ضرورت ہے، نہ استغفار کی ضرورت ہے، اپنی بڑائی بھی آ گئی اور اپنی بات اونچی رہی، نہ استغفار کرنا پڑا۔
بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، یہی تو ہے جو ہمارے مشائخ سکھاتے ہیں بار بار کہ دیکھو اپنی غلطی پہچانو، اپنی غلطی پہچانو، غلطی نہ پہچاننا یہ کسی سزا کا اثر ہوتا ہے، حق و باطل کو نہ پہچاننا یہ کسی سزا کا اثر ہوتا ہے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے تو بڑی سزا تھی کہ وہ نبی کو نہیں پہچان سکتے تھے، نبی کو وہ کہتے تھے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ جنون ہے، لیکن جو مسلمان ہیں، سمجھدار ہیں، ان کو بھی کبھی کبھی اس طرح کی چیزوں میں اشتباہ ہو جاتا ہے، وہ کسی نیکی کو گناہ اور کسی گناہ کو نیکی سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر استغفار کی ضرورت ہے۔ ہمارے فقہا محدثین ایسے حضرات گزرے ہیں، ان سے جب کوئی مسئلہ پوچھتا وہ غور کرتے، مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، استغفار کرتے تھے کہ کسی گناہ کا اثر ہے کہ مجھے مسئلے کا جواب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرة فی العذاب والضلال البعید افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، وہ کیوں نہیں مانتے دوبارہ زندہ ہونے کو؟ کیا ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افلم یروا، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے اپنے سامنے، اپنے پیچھے آسمان اور زمین؟ اوپر دیکھیں آسمان، نیچے دیکھیں زمین، دونوں چیزیں اللہ کی قدرت۔ زمین کیسے وجود میں آئی، کیسے ٹھہری ہوئی ہے، آسمان کیسے وجود میں آیا، کیسے ٹھہرا ہوا ہے، ہر جگہ اللہ کی قدرت۔ آسمان میں ستارے دیکھ لے، نظام دیکھ لے، زمین کا نظام دیکھ لے، زمین سے پیداوار نکلتی ہے وہ دیکھ لے جس کا پیچھے ذکر آیا، اوپر دیکھ لے، کیا عجیب اللہ کی قدرت ہے۔ کیا اتنا کافی نہیں ہے یہ ماننے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر؟ اس کے بعد بھی کسی دلیل کی ضرورت پیش آ گئی۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کیا نہیں دیکھتے اپنے آگے اپنے پیچھے آسمان اور زمین، ہر طرف اللہ کی قدرت میں گھرے ہوئے ہیں، پھر بھی اللہ کی قدرت کا انکار۔ اور یہ چیز جو اللہ کی قدرت بھی ہے اور ان کے لیے انعام بھی ہے، آسمان بھی نعمت ہے، زمین بھی نعمت ہے، یہی نعمت ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہی ان کے لیے جو انعام ہے یہی ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء، اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں۔ تو یہ زمین جس طرح قدرت کی دلیل، نعمتوں کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، یہی چیز عذاب کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ انسان زکوٰۃ نہیں دیتا، مثال کے طور پر جیسے انسان زکوٰۃ نہیں دیتا تو زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اپنے مال کو وہ بچا بچا کر رکھتا ہے، اور یہی مال اس کے لیے قیامت کے دن عذاب کا ذریعہ بن جائے گا اژدہے کی شکل میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آسمان و زمین جو نعمتوں کا ذریعہ ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں اور نعمتیں ان کو حاصل ہوتی ہیں۔ زمین نہ ہوتی تو پیداوار نہ ہوتی، پیداوار نہ ہوتی تو کھانے کے لیے نہ سبزی ہوتی اور نہ جانور ہوتے، ایسے کہ جانوروں کی غذا نہ ہوتی۔ یہ زمین بھی اللہ کی قدرت جس سے ان کا بقا ہے، جس سے وہ باقی رہ سکتے ہیں۔ بہت سے منافع زمین سے حاصل ہوتے ہیں، بہت سے منافع آسمان سے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ نعمتیں ہیں، لیکن یہی نعمتیں اللہ کی قدرت کا انکار کیا۔ اللہ چاہیں، اگر اللہ چاہیں تو انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، اگر اللہ چاہیں تو ہم ان کو زمین کے اندر دھسا کر عذاب دے سکتے ہیں۔ او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا آسمان کا کوئی ٹکڑا کوئی حصہ ان پر گرا کر عذاب دے سکتے ہیں۔ بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ ایک مجرم ہے، ہر طرف سے اس کو گھیرا ہوا ہے، پولیس نے گھیرا ہوا ہے، ان کی بندوقیں تیار ہیں، اور یہ بالکل بے فکر، یہ کہتا نہیں میں چاہوں تو جو چاہے کر سکتا ہوں، یہ لوگ مجھے کیا کریں گے؟ حالانکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں، ان کے ہاتھوں میں ہتھیار ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں ان کے پاس سے میں درمیان سے بھاگ کر باہر نکل کے جا سکتا ہوں۔ یہاں بھی ہر طرف سے اس کو گھیرے ہوئے ہیں، باہر بھی اگر وہ نکلتا ہے تو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ کہتا نہیں میں بھاگ کے جا سکتا ہوں، لیکن چونکہ وہاں پر اس کو نظر آ رہا ہے تو ڈرتا ہے۔
یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نظر نہیں آتا، تو وہ بات نہیں ہے اور وہ ڈر نہیں ہے۔ اگر ہم چاہیں تو زمین میں اس کو دھسا سکتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو آسمان کا کوئی حصہ اور ٹکڑا ان پر گرا سکتے ہیں، لیکن ان باتوں سے بھی سمجھ کون حاصل کرتا ہے؟ ان باتوں سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب۔ اور اس بات میں جو ہم نے پیچھے بات بتائی ہے، آسمان و زمین اور یہ سب چیزیں، یہ جو بات ہم نے بتائی ہیں، اس میں نشانی ہے، عبرت ہے ہر اس اللہ کے بندے کے لیے، ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے۔ منیب جو اللہ کی جانب رجوع کرتا ہے۔ رجوع کون کرتا ہے؟ انابت کس میں ہوتی ہے؟ جس میں کوئی طلب ہوتی ہے۔ جو شخص صحیح کو پہچاننا چاہتا ہے، حق بات کا طالب ہوتا ہے، تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ حق بات اتار بھی دیتے ہیں، اس کو ان باتوں سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ آیتن، اب یہ عبرت اور فائدہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ لعبد منیب، ایسے بندوں کے لیے، اللہ کے اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرے، لیکن جس کو طلب ہی نہ ہو، نہیں مجھے پتہ ہے صحیح کیا غلط، مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، نہیں میں دعا بھی کیوں مانگوں، میں کسی سے پوچھوں کیوں، طلب ہی نہیں ہے، تو پھر وہ باطل پر ہی رہتا ہے، وہ باطل کو حق سمجھتا رہتا ہے اور اسی حال میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ بھی اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہو۔ اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیسی کیسی قدرت دی وہ دیکھو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ کی قدرت، لوگ اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایسی ایسی صلاحیتیں دی جس میں عقل حیران رہتی ہے، اور یہ بات تو وہ بھی تاریخی کتابوں میں پڑھ کر مان لیتے تھے، جن میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ خاص طور سے بیان کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسی عجیب چیزیں دی تھیں، کیسی عجیب اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا کمال دیا تھا، کیسی خصوصیات دی تھیں جو دوسروں کو حاصل نہیں تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور بلا شبہ داؤد علیہ السلام کو ہم نے اپنی جانب سے ایک خاص فضیلت دی تھی۔ فضیلت کا مطلب کیا ہوا؟ فضل کہتے ہیں ایک زائد چیز، یعنی بڑی نعمت ہم ترجمہ کر سکتے ہیں، فضیلت کہہ سکتے ہیں۔ فضیلت، اصل میں ہم فضیلت کے لفظ استعمال کرتے ہیں تو عموماً اس سے مراد اخروی کوئی چیز ہوتی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کمال دیا تھا، تو ہم نے داؤد علیہ السلام کو ایک بڑی نعمت دی، یہ ترجمہ کر لیں، جیسے کہ فضلاً ہے نا تنوین کے ساتھ، تو کوئی بڑی چیز، کوئی بڑی زائد چیز، تو بڑا انعام دیا، بڑا کمال دیا تھا، ایسی چیز دی تھی جو دوسروں کو نہیں دی۔ داؤد علیہ السلام بڑی خصوصیات کے حامل ہیں۔ ان میں سے ایک خصوصیت جو یہاں پر اہل مکہ کو اور اہل باطل کو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ان کو کیا فضیلت ہم نے دی تھی، کیا خصوصیت دی تھی۔ یا جبال اوبی معہ، ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا تھا کہ اے پہاڑوں تم ان کے ساتھ تسبیح پڑھو، اوبی سبحی، ان کے ساتھ تسبیح پڑھو، والطیر، اور ہم نے پرندوں کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا۔ جب وہ ذکر اللہ میں مصروف ہوتے تھے تو وہ ذکر اللہ، داؤد علیہ السلام، لحن داؤدی تو مشہور ہے، ایک صحابی بہت اچھی آواز سے تلاوت کر رہے تھے، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یمن کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی بڑی اچھی آوازیں دیں، اشعری یمن کے تھے۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لقد اوتی ھذا مزمارا من مزامیر آل داود، آل داود کو جو مزمار، بہترین آواز جو دی گئی تھی، نغمہ جو دیا گیا تھا، آواز دی گئی تھی، اس کا کچھ حصہ ان کو بھی ملا ہے۔ ان کو تو مزامیر ملے تھے،
ان صحابی کو اس کا کچھ حصہ ملا، مزمارن من مزامیر آل داؤد۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، مزمارن من مزامیر، ان کو تو مزامیر ملے تھے، یہاں پر مزمار ہے، یعنی کچھ حصہ ملا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کی تو ایک آواز اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، لوگ سن کر مسحور ہو جاتے تھے، کیا آواز ہوگی۔ اور پھر پہاڑ بھی ان کے ساتھ جب وہ ذکر اللہ میں لگتے تھے یا زبور پڑھتے تھے تو اس وقت پہاڑ بھی ان کے ساتھ ساتھ ذکر اللہ میں لگ جاتے تھے، پرندے بھی جمع ہو جاتے تھے، وَطَيْرَ مَحْشُورَةً، پرندے اوپر جمع ہو جاتے تھے، وہاں سے تسبیح کی آواز آنے لگتی تھی۔ اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے آواز گونج کر آتی تھی، کوئی پہاڑوں کے درمیان بیٹھ کر پڑے گا یا کسی گنبد والی کوئی جیسی کوئی جگہ ہوگی وہاں پر آواز گونجتی ہے۔ گونجنا وہ تو ہر ایک کر سکتا ہے، میرے جیسا کوئی شخص بھی کر سکتا ہے۔ تو اس میں داؤد علیہ السلام کو کا کمال کیا ہوا، اور اللہ تعالیٰ اس کو فضل جو فرما رہے ہیں وہ کیا خصوصیت ہوئی، وہ تو میرے جیسا کوئی شخص بھی کر سکتا ہے۔ تو آواز کا گونجنا نہیں ہے، بلکہ پہاڑوں کا تسبیح پڑھنا ہے۔ اور کوئی یہ کہے اچھا یہ تو قرآن میں بھی آتا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز تسبیح کرتی ہے، تو داؤد علیہ السلام جب تسبیح کرتے تھے تو پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے، اور ویسے بھی ہر چیز تسبیح کرتی ہے، لیکن ہم سن نہیں سکتے۔ نہیں، وہ تسبیح ایسی ہوگی جس کو لوگ سن سکتے ہیں، تبھی تو کمال ہوا، ورنہ تو تسبیح ہر چیز کرتی ہے، قرآن کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال، تو اللہ کی فرما برداری، اللہ کی تسبیح، یہ تو ہر چیز کرتی ہے۔ داؤد علیہ السلام کے ساتھ کرنا، اس میں کون سی خصوصیت ہوئی؟ یہی کہ وہ ایسی تسبیح تھی جس کو سب سن بھی سکتے تھے۔ عجیب بات ہے کہ یہ کمالات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کس کے لیے؟ داؤد علیہ السلام کے لیے۔ اور کون آگے لوگوں کو بتا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ اب ہم اپنا حال سوچیں، چونکہ ہماری سوچیں بہت بدل گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بہت اونچا بنایا تھا، بہت اونچا بنایا تھا۔ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بھی اللہ نے منتخب فرمایا، اور میرے ساتھیوں کو بھی، صحابہ کو میرے لیے منتخب فرمایا۔ بڑے اونچے لوگ تھے یہ۔ اب یہ بات ایک پیغمبر اپنی امت کو بتا رہا ہے، وہ امت اس قابل تھی کہ اس کو سمجھے اور سنے اور قبول کرے، لیکن آج کل کے حالات میں ہم دیکھیں کہ اگر کسی کے سامنے کسی اور کے کمالات جب بیان کیے جاتے ہیں تو ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ اچھا وہ فلانا تو بہت صاحب کمال تھا، ان میں تو وہ کمال نہیں پایا جاتا۔ ٹھیک ہے، انسان مان لیتا ہے یہ کمال نہیں ہے، کوئی بات نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سید المرسلین تھے، تو اشکال ذہن میں آ سکتا تھا کہ پھر آپ کو یہ کیوں نہیں ملا؟ نہیں، صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچی سوچ دی تھی، بہت اونچی سمجھداری دی تھی، اعلیٰ درجے کی سمجھداری دی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ کون سی چیز عند اللہ فضیلت کی ہے، کون سی چیز نہیں ہے، کون سی چیز کمال ہے، کون سی چیز کمال نہیں ہے، وہ سمجھتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خصوصیت دی ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ دی ہے اور دی تھی، وہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ اگر یہ کمال ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظر نہیں آتا اور آپ نہیں دکھاتے، اس کو ظاہر نہیں فرماتے، تو آپ اس فضیلت میں کم ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کسی کے یہاں ظہور ہوتا ہے، کسی کے یہاں اخفا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں بڑا کمال یہی تھا کہ آپ کے یہ کمالات مخفی تھے، ورنہ شجر و حجر کا سلام کرنا تو احادیث میں آتا ہے، درختوں کا آپ کی اطاعت قبول کرنا اور قریب آ جانا، یہ بھی حدیثوں میں آتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے اس کا عام اظہار نہیں ہوتا تھا۔ چاہتے تو پہاڑ آپ کے تابع ہوتے سونے کے بن کر، آپ نے نہیں چاہا، آپ نے اخفا چاہا، میری حالت مخفی رہے۔ یہی ہم جو کتابیں پڑھتے ہیں، اولیاء اللہ کی کتابیں پڑھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اخفا، اپنے کمال کو چھپانا اور ظاہر نہ ہونے دینا، یہ کتنا اونچا کمال ہے۔
خیر، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی جانب سے، ہماری جانب سے ایک خاص کمال، خاص خصوصیت، خاص نعمت، بڑی نعمت دی تھی۔ اور ان میں ایک یہ بھی نعمت تھی کہ ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا تھا کہ یہ پہاڑوں تم ان کے ساتھ تسبیح پڑھو۔ پرندوں کو حکم دیا تھا، ایک تو معجزہ بھی ہو گیا کہ وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں سب پہاڑ اور پرندے تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ اور فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ بھی ہوا کہ انسان اکیلا کرے اس کے بجائے اتنی ساری مخلوق اللہ کے ساتھ مل کر ایک عجیب ماحول بن جاتا تھا، ایک کیفیت ہوتی تھی خاص قسم کی، ہر طرف سے تسبیح کی آوازیں، ذکر اللہ کی آوازیں، ایک عجیب کیف ہوتا تھا۔ اور آئندہ آنے والوں کے لیے اللہ کی قدرت کا اظہار بھی ہو گیا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ چاہیں تو اللہ کی قدرت میں ہے، جو چاہے دکھا دیں۔ پرندوں کو ان کے تابع اور مسخر کر دیا، اور کیا نعمت دی ہم نے ان کو؟ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، لوہا ان کے لیے نرم کر دیا، لوہا ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا۔ عجیب ہے، انسان لوہے کو اگر بہت طاقتور کوئی شخص ہے، لوہے کو اگر وہ موڑتا ہے تو وہ ٹوٹ جائے گا، موڑ بھی نہیں سکتا، لیکن اگر موڑ لے بہت طاقت کے ساتھ تو ٹوٹنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عجیب کمال یہ دیا کہ یہاں داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو گیا۔ جب نرم ہو گیا تو اس کو جیسے چاہیں گول کر لیں، موڑ لیں، جو بنانا ہو بنا لیں، جیسے آٹا گوندا ہوا آٹا ہوتا ہے، بچوں کا کھیلنے کا وہ ہوتا ہے، اس سے وہ کھیلتے ہیں، پلیٹوں کی طرح ہوتا ہے، اس طرح لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا کہ دیکھو یہ لوہا جو تمہارے ہاتھ میں نرم ہوا ہے، اسے اس طرح استعمال کرو کہ اس سے اپنا فائدہ یہ ہوگا کہ اچھا ایک ذریعہ معاش ایک چیز بن جائے، اور دوسرا فائدہ لوگوں کو یہ ہوگا، اور فائدہ لوگوں کو یہ ہوگا کہ لوگوں کے لیے ایک چیز وجود میں آ جائے گی، صنعت۔ دنیا میں جو مختلف چیزیں بنائی گئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی انبیاء علیہم السلام کو سکھائی تھیں۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اور قرآن میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں، ہمارے سامنے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ وَوَحْيِنَا، ہم جیسے بتائیں، اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ تو یہ کشتی بنانا، کوئی سوچے یہ تو کسی مزدور کا کام ہے؟ نہیں، اتنے بڑے پیغمبر، انبیاء میں بھی خاص مقام، اولو العزم پیغمبر انبیاء میں بھی رسولوں کا مقام اونچا، اور رسولوں میں بھی خاص اونچا مقام رکھنے والے جو 5 انبیاء ہوئے ہیں، اولو العزم رسول ہوئے ہیں، ان میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ کشتی بنا رہے ہیں۔ سکھا رہا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں۔ اپنے کام کرنا، پیشہ کرنا، یہ کوئی توہین نہیں ہے، لوگوں نے اس کو کسی وجہ سے توہین کی چیز سمجھ لیا۔ عزت اور توہین بھی ہمارے عرف میں اس کا مفہوم بہت بدل چکا ہے، اور ہم اس کو پوری طرح سمجھ نہیں پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں نا، تہنیک سب جانتے ہیں، جہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اچھا تہنیک کرنی، کہ کوئی نیک ہو جس کو لوگ نیک سمجھتے ہوں تو چلو اس سے تہنیک کرا لیتے ہیں۔ پہلے تو نیک لوگوں سے کرواتے تھے، اب بس جس کو نیک سمجھ لیا اس سے تہنیک کروا لیتے ہیں۔ خیر ظاہر ہے یہ بھی کسی کا نیک ہونا نہ ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو بہرحال جس سے تعلق ہوتا ہے، جس کو انسان کچھ نیک سمجھتا ہے تو اس سے تہنیک کروا لیتے ہیں۔ کہاں سے ابتدا ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں ہم جب سیرت میں ہم دیکھتے ہیں، احادیث میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ تہنیک کہاں ہوئی تھی، کب ہوئی تھی، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے بھائی کے لیے تہنیک کرانے کے لیے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کر رہے تھے؟ اونٹوں کے کسی کام میں لگے ہوئے تھے، تیل وغیرہ ملا جاتا تھا اونٹوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام کر رہے تھے۔
حالانکہ پیغمبر ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، صحابہ جان نثار خدمت کے لیے حاضر ہیں، سب کام کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کر رہے ہیں، بلکہ دوسروں کے کام بھی کوشش کرتے تھے خود کریں۔ سفر میں ہیں، صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ سفر میں ہیں، ایک جگہ ٹھہرنا ہوا، کوئی کہتا ہے اچھا میں جانور میں ذبح کر لیتا ہوں، اچھا میں پکا لوں گا، میں یہ کر لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، لکڑیاں میں جمع کر لیتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے لیے نہیں، ہم خود کر لیں گے۔ میں بھی جانتا ہوں کہ تم لوگ خوشی سے کر لو گے، لیکن میں اپنے آپ کو دوسروں سے الگ خصوصیت کے ساتھ رکھنا نہیں چاہتا۔ یہ مزاج تھا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے قول سے، اپنے عمل سے یہی سکھایا ہے۔ بہرحال داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے لوہا نرم کر دیا، اور وہ لوہے سے اطمینان کے ساتھ چیزیں بنا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا نعم السابغات، دیکھو اے داؤد زیریں بناؤ، کامل زیریں بناؤ، جو اوپر سے لے کر نیچے تک پورا لوہے کا لباس ہو وہ بناؤ، سابغات کامل ہوں، کشادہ ہوں، تنگ نہ ہوں۔ وقدر فی السرد، اور جب اس کے حلقے بناؤ، اس کی کڑیاں بناؤ تو اس کے بنانے میں بھی اندازہ مقرر کرو۔ وعملوا صالحا، اور یہ نعمت اللہ نے دی ہے اس پر شکرانہ بھی ادا کرو۔ شکرانہ کس طرح؟ نیک اعمال کر کے۔ انی بما تعملون بصیر، میں تمہارے اعمال کو اچھی طرح دیکھتا ہوں۔ اس کو اچھی طرح ہمیں سمجھ لیتے ہیں کہ ایک بات تو یہ کہ یہاں پر ایک واقعہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا ہے، ان کے حوالے سے معارف القرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک عادت تھی کہ لوگوں میں اس طرح چلے جاتے تھے کہیں بازاروں میں یا ایسے علاقوں میں جہاں باہر کے لوگ بھی آتے ہوں، اور ان سے معلوم کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ داؤد علیہ السلام، داؤد کیسے آدمی ہیں۔ لوگ تعریف کرتے تھے اس لیے کہ ان کے زمانے میں بہت انصاف اور عدل عام تھا۔ یہ ایک بہت بڑی کوتاہی ہم میں ہے کہ جس کو کوئی منصب اور عہدہ ملتا ہے اس کو کوئی غلطی نہ بتائے، اس کو کوئی کچھ نہ بتائے کہ کیا غلط کیا، اس لیے کہ جو بتائے گا وہ اس کی نظروں میں گر جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، کم از کم اتنا تو رکھ دیں، اگر انسان اپنا دل صاف نہیں رکھ سکتا کہ مجھے کسی نے غلطی بتائی تو میرا دل اس سے خراب ہو جائے گا، اچھا ایک عام کھلی جگہ رکھیں جس میں بغیر نام و نشان کے جس کو کوئی شکایت ہو وہ بتا سکے، اور ہم تک شکایت تو پہنچ جائے کہ غلطی کیا ہو رہی ہے۔ اب وہ غلط ہے تو اس کو صحیح کر لیں، لیکن یہ چیز ہوتی نہیں ہے۔ تذکرے تو بار بار اپنی باتوں میں ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ جب وقت آتا ہے تو انسان اپنے عمل میں بھی کوتاہی ظاہر کر دیتا ہے۔ بہرحال میری طرف سے یہ آواز زیادہ لوگوں تک تو نہیں پہنچے گی، لیکن جہاں جہاں پہنچ جائے، ابھی پہنچ جائے، بعد میں پہنچ جائے، میری طرف سے ایک عام اجازت، بلکہ صرف اجازت نہیں بلکہ میری خواہش ہے کہ کوئی غلطی ہو تو مجھے اگر کوئی بتا دے تو اس کا مجھ پر احسان ہوگا۔ براہ راست بتانا مشکل ہوتا ہے، لکھ کر بتا دیں، لکھ کر نہ بتا سکے بالواسطہ بتا دیں، کسی طریقے سے بتا دیں۔ بالواسطہ کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے کہ نام معلوم نہ ہو، نہیں کہ لوگوں میں اعلان کر کے اور پھیلا کے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ غلط فہمی ہو اور غلطی نہ ہو، تو اب لوگ سمجھیں گے اچھا یہ ہو رہا ہے، حالانکہ آخر میں نتیجہ نکلے کہ نہیں ایسا نہیں تھا، تو خواہ غیبت اور اس طرح کی چیزوں میں ابتلا ہو جائے۔ بہرحال یعنی انسان یہ ہو کہ کسی کی کوئی غلطی ہے تو اس نیت سے کہ سامنے والے کی غلطی ٹھیک ہو جائے، اس نیت سے بتا دینا چاہیے۔ بہرحال لیکن ہر ایک کو نہیں بتایا جا سکتا، یہ بات بھی صحیح ہے، اس لیے کہ آج کل وہ حالت نہیں رہی۔ جب بتاتے ہیں تو ظاہر ہے یہی ہوتا ہے کہ سامنے والے کو بتایا اور اس کا دل خراب ہو گیا کہ اچھا یہ میرے بارے میں اس طرح سمجھتا ہے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ خیر داؤد علیہ الصلاۃ والسلام اس طرح معلوم کرتے تھے اور لوگ تعریف ہی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیج دیا، انہوں نے پوچھا داؤد کے بارے میں کیا خیال ہے، انہوں نے کہا بہت اچھا نظام ہے، بہت اچھا چل رہا ہے سب کچھ، یعنی تعریف ہی تعریف کی۔ فرمایا بس ایک چیز نہ ہوتی تو بڑا کامل ہوتا۔ وہ کیا چیز ہے؟ کہا بیت المال سے جو عام لوگوں کا
جہاں پر خزانہ جو ہوتا ہے بیت المال، اس میں سے وہ لیتا ہے۔ داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کا بڑا احساس ہوا کہ اچھا، تو مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جائز تھا، ظاہر ہے وہ نبی تھے، حرام کام نہیں کر سکتے تھے، لیکن اور جائز، بلکہ بالکل جائز اور حلال و طیب تھا، لیکن افضل اور بہتر اور اعلیٰ مقام یہ تھا کہ وہ بھی نہ لیتے۔ داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میرے لیے کوئی رزق کا دروازہ کھول دیجئے کہ میں یہ بیت المال سے لینا چھوڑ دوں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، علن لہ الحدید، لوہا ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ خود سکھا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے اس سے، ان اعمل سابغات، اس طرح بناؤ کہ لوہے کو گول کر کے اس کے حلقے، جیسے چین ہوتی ہے، زنجیر ہوتی ہے، اس طرح گول گول حلقے بناؤ، اور حلقے بنا کر اس کی زرہ اور کامل لباس کی شکل میں بناؤ کہ انسان اوپر سے لے کر نیچے تک پہن سکے۔ اور جب اس کو بناؤ تو قدر، قدر کے معنی ہوتے ہیں اس کا اندازہ مقرر کرو۔ اندازہ دو چیزوں میں مقرر کرنا ہے، ایک سائز میں، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک حلقہ، ایک کڑی چھوٹی، ایک بڑا، ایک بڑی، ایک حلقہ بڑا، ایک چھوٹا، ایک بڑا، ایسا نہیں ہو سکتا، سب کا ایک اندازہ ہو، ایک سائز کے ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب کوئی ایک کام کرنا ہے تو اچھی طرح کرنا ہے، نظام اور ترتیب سے کرنا ہے، نہیں کہ ایسے چلتا ہے، کوئی بات نہیں، چھوٹا بڑا ہو گیا، کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے، نہیں، قدر فی السرد، اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں، جو چیز ہو کام کرو تو بالکل صحیح ہو۔ حدیث میں بھی آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں ایسے بندے کو جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کو اچھی طرح کرتا ہے۔ کام میں خوبی اور اچھائی، یہ بڑوں کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، چھوٹوں کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ بس ہو رہا ہے ہو رہا ہے، ہماری تو نمازوں سے، ہم وضو سے شروع کریں تو ہم کبھی بہت زیادہ صحیح کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ وضو ہمارا بہت صحیح ہو، نماز بہت صحیح ہو، کوشش ہی نہیں کرتے کہ اچھا کوئی بات نہیں، بس چلتا ہے، ٹھیک ہے، قرآن تو پڑھ لیتے ہیں نا، چاہے تھوڑی بہت غلطیوں کے ساتھ، سجدہ بھی ہم نے کر لیا، کوئی بات نہیں، پورا پورا سنت ادا نہیں ہوئی، پیر صحیح نہیں رکھا تو کیا ہو گیا، انگلی صحیح نہیں رکھی تو کیا ہو گیا، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ خلاف سنت اپنی جگہ، اس کے علاوہ عمومی تعلیمات میں تو صرف مثال دے رہا ہوں نماز روزے کی، ورنہ عام کام میں بھی انسان جو کام کرے صحیح طریقے سے، بہترین طریقے سے کرے، صفائی کر رہا ہے اچھے طریقے سے کرے، کوئی چیز بنا رہا ہے اچھے طریقے سے بنائے، وقدر فی السرد، تو ایک تو قدر فی السرد میں اس کے سائز کو صحیح اندازے کے ساتھ بنانا کہ چھوٹا بڑا نہ ہو، دوسرا قدر فی السرد میں یہ بتایا ہے کہ وقت کے لحاظ سے بھی اندازہ مقرر کرنا ہے۔ وقت ایسا نہ ہو کہ بہت ٹائم اس میں لگانے لگ جاؤ، اس لیے کہ آپ کی ذمہ داریاں دوسری ہیں، ان کاموں میں وقت لگاؤ، اس کے لیے کچھ وقت مقرر کر لو۔ یہ بھی کمال ہے کہ انسان دینی مشاغل کے ساتھ اگر کوئی دوسرا کوئی دنیاوی کوئی کام انسان کرتا ہے، کوئی مصروفیت ہے، تو اس کے لیے وقت مقرر، بس اس کے لیے اتنا وقت میں نے رکھا ہوا ہے۔ اور ہم لوگوں کا عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ دین کے لیے وقت مقرر ہوتا ہے، قدر، قدر ہمارا جو آتا ہے وہ دین کے لیے آتا ہے کہ دین کے لیے ہم اتنا وقت، باقی جتنا وقت ہے وہ ہمارے ذاتی کاموں کے لیے، دنیاوی مشاغل کے لیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دین کے لیے پورا وقت، اور جو سرد جو یہ کام ہے اس کے لیے وقت کا ایک مقدار مقرر ہو اور اسی حد تک محدود رہے۔ ایسا نہ ہو کہ اچھا چلو آج 1 گھنٹہ کر لیا، اچھا تھوڑا سا کام ختم کر لیتے ہیں، 2 گھنٹے، پھر 3 گھنٹے، نہیں نہیں، بس روزانہ کا 1 گھنٹہ ہے، بس 1 ہی گھنٹہ اس کے لیے ہو، بس اس سے زیادہ نہیں، آج کام پورا نہیں ہوا کل کر لیں گے۔ وقدر فی السرد، اور یہ اللہ کی نعمتیں ہیں تو فرماتے ہیں وَعَمَلُوا صَالِحًا، نیک اعمال، اصل تو نیک اعمال کرنے ہیں، تو نیک اعمال کے لیے پورا وقت لگاؤ، تھوڑا سا وقت قدر فی السرد اس کام کے لیے بھی لگا لو، اس لیے کہ انی بما تعملون بصیر، میں تمہارے اعمال کو دیکھتا ہوں، آخرت میں بدلہ اس بنیاد پر ملے گا۔ آگے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔